بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے۔ بجٹ آ گیا ہے اور آپ کے اور میرے جو کان کھڑے ہوئے تھے، خوف، پریشانی، یہ کیا بنے گا، کیا چیزیں مہنگی ہوں گی، کیا سستی ہوں گی، کتنے کے ٹیکس لگیں گے، حالات واقعات بڑے خراب تھے۔ اکنامک سروے جو پچھلے دنوں آیا ہے اس کی رپورٹ کو دیکھ کر جو تھی وہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں، اور سچویشن جو ہے وہ ابھی انکلیئر سی ہے۔ اس حکومت نے بالکل وہی کام کیا ہے، مجھے ابھی تک یہ لگ رہا ہے جیسے پچھلے بجٹ میں تھا کہ وہ بجٹ جو تھا وہ ایک، آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک آؤٹ لائن تھا، اصل واردات جو تھی وہ بعد میں پڑی تھی، کبھی بلوچستان کے نام کے اوپر اور کبھی کسی اور طریقے سے۔ مگر ابھی کے لیے اس بجٹ کے اندر دو چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے کہ آپ کے اور میرے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اچھائی برائی جو ابھی تک سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ میں بھی کوئی بہت بڑا اکانومسٹ تو ہوں نہیں، لیکن یہ ہے کہ 17 سال زندگی میں بجٹس بنائے ہیں، ایویلیویشن کی ہے، تو اتنا بہت تو ہے کہ آپ کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی نیٹی گریٹی شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیاسی طور کے اوپر خان صاحب کے لیے بجٹ کیا معنی رکھتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، فیلڈ مارشل اپنے عاصم منیر صاحب کے لیے کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ بجٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اوور آل اس کی کہانی سیاست کے میدان کے اندر کس طرح سے کھیلی جائے گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ لیٹس اسٹارٹ ود گڈ نیوز اینڈ دین ویل موو آن ٹو دا بیڈ نیوز، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے، گڈ نیوز تھوڑی سی کم ہے ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہے اس کی شرح کے اوپر جو ابھی تک ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی 1 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے، 1 لاکھ روپے تک، تو آپ کے اوپر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 5% سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی تنخواہ 22 لاکھ روپے تک سالانہ ہے، یعنی کہ 2 لاکھ روپے کے قریب لگ بھگ آپ کی تنخواہ ہے، تو وہ کم کر کے آپ کی 15% سے 11% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے 32 لاکھ روپے تک سالانہ کے لیے جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی ساری تجاویز ہیں۔ ابھی آبویسلی ان کو بجٹ تجاویز ہی کہتے ہیں جب تک اپروو نہیں ہوتی، مگر یہ ایک پازیٹیو چیز نظر آئی ہے۔ پینشن والوں کے لیے کیا خبر ہے؟ پینشن والوں کے لیے خبر یہ ہے کہ جو پینشن کی اماؤنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی، مگر اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اب وہ جو بھی سرکاری ملازم ہے اس کی وفات کے بعد صرف 10 سال تک ملا کرے گی۔ 10 سال کے بعد السلام علیکم، آپ کی خدمات کا بہت بہت شکریہ، ساری زندگی ہم آپ کا بوجھ اپنے کانوں پر ریاست نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سولر پینلز ہیں ان کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، 18% مزید بڑھا دیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مقامی جو لوگ ہیں ان کی جو سولر پینل بنانے کی صلاحیت ہے وہ بڑھے اور لوکل انڈسٹریز کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ ہم نے اس کو سولر انرجی جو ہے اس کے استعمال کو سنب کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد اصل مسئلہ جہاں پر آتا ہے وہ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ آپ نے اس وقت جو سچویشن کھڑی کی ہے اپنے ملک کے اندر، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں، پچھلے سال یہ جو رپورٹ آئی ہے آج بھی اس کی لیڈز لگی ہوئی تھی، اگر آپ ان کو صرف ایک نظر سے دیکھ لیں، گورنمنٹ نے تقریباً اپنے تمام کے تمام انڈیکیٹرز اور ٹارگٹس کو مس کیا ہے۔ اور کھڑے ہو کر جب تقریر شروع کی ہمارے ماشاءاللہ سے وزیر خزانہ نے، تو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی حکومت کی کچھ چیزوں کے اوپر، 3-4 کے اوپر بہت ساری تعریف کی۔ وہ کون کون سی چیزیں تھیں؟ سب سے پہلے انہوں نے FBR کا ذکر کیا، اور FBR کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے انہوں نے ان کے بہت سارے جو شہباز شریف صاحب کو سراہا۔ اب یاد رہے کہ یہ وہی FBR ہے کہ جس نے اس سال، رواں سال کے اندر اپنے ٹارگٹ سے 1 کھرب روپیہ کم جو ہے وہ اکٹھا کیا، یعنی کہ اپنے ٹارگٹ کو چھوٹا موٹا مس نہیں کیا ہے۔ وہ جو ڈاٹ ہوتا ہے بولز آئے، اس کے ریڈ ڈاٹ کو مس نہیں کیا، پورے کا پورا بورڈ مس کر کے کندھ میں مار دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے وزیر خزانہ کو یہ لگا کہ اس کے اوپر تعریف بنتی ہے، سو انہوں نے تعریف کی۔ انرجی سیکٹر کے اندر ہمارا جو ماشاءاللہ سے سرکولر ڈیٹ ہے وہ کو تقریباً 1 ٹریلین مزید بڑھ گیا ہے۔ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے وہ قریباً 1 ٹریلین تھا، 1 کھرب تھا، اب وہ 3 کھرب ہے، اور اس 3 کھرب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو انرجی ریفارمز کی ہیں اس کی بھی تعریف جو جتنی کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹیکس رجیم ہے، ٹیرف ریفارمز جو ہیں اس کے بارے میں بات کی۔ اب وہ جو ٹیرف ریفارم کی بات وہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر تعریفیں کر رہے تھے آج ہمارے وزیر خزانہ اس حکومت کے اور وزیر اعظم کے، اس ٹیرف ریفارم کا کچا چٹا کھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے 1-2 دن پہلے آ گیا، جہاں پر
टैक्स सब्सिडीज के अंदर जो नुकसान हासिल किया पाकिस्तान ने, वो पिछले दफा के 1.1 खरब की बजाय इस दफा 5 खरब तक 5 गुना बढ़ गया है। उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि शायद मिसप्रिंट हो गया है, हमारी कैलकुलेशन, मतलब बेशर्मी और ढिठाई की, अनप्रोफेशनलिज्म की इंतहा यह है कि शायद हमसे कैलकुलेट करने में गलती हो गई है, इसलिए यह नंबर सामने आया है। तो उस टैरिफ सिस्टम का जिसके नतीजे में 5 खरब का नुकसान हुआ, उस टैरिफ सिस्टम का जिस टैरिफ सिस्टम ने किसान की कमर तोड़ दी, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पीकेआई ने जो पिछले दिनों 7 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना सर और सीना पीटा, उसके नतीजे में उन्होंने कहा जी किसान तो मर गया है। उसके जवाब में उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ऐलान किया कि जी 1 लाख रुपए तक के बगैर किसी गारंटी के आपको कर्ज दिए जाएंगे, उससे आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, जो कि नजर नहीं आ रही कि इस तरह से कुछ होगा। पाकिस्तान, जिसको हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रेरियन सोसाइटी कहते हैं, उसके अंदर इस पिछले साल में जो कि अभी गुजरा है, इस माली साल के अंदर कोई भी फसल ऐसी नहीं थी जिसने अपना टारगेट पूरा किया। कोई भी फसल ऐसी नहीं थी जिसने अपनी पिछली दफा के टारगेट के बराबर ही प्रोडक्शन की। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ज़राअत सुकड़ रही है, आपकी और मेरी रोटी कट रही है, आपकी और मेरी दालें कम हो रही हैं और उनकी कीमत बढ़ रही है। उस सब के बावजूद हम लोग एक दूसरे को तू मैनू चौधरी कहे ते मैं तेनू चौधरी कहना वा, और तुम मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं के उसूल के ऊपर चलते चले जा रहे हैं। हमने इस दफा दिफा को इस पूरे बजट के अंदर, जो कि कोई तकरीबन 17 खरब 1700 समथिंग 17 खरब से मेरा ख्याल है 17.5 समथिंग है, दैट इज मतलब द एग्जैक्ट फिगर, रफ फिगर सॉरी, उसके अंदर कोई हमने 2.5 खरब रुपया जो है वो डिफेंस के लिए रखा है। और ये उसके बाद हम इसके कुछ डिटेल्स में जाएंगे सेक्टर बाय सेक्टर, जैसे जैसे आगे हम व्लॉग्स करते चले जाएंगे। अभी जो डिटेल्स आ रही है मोटी मोटी उस पर बात की जा रही है। अब इस सब के साथ जो सियासी सिचुएशन है, ये आपको अभी मैंने इसके जिसे कहते हैं ब्रॉडर ब्रश स्ट्रोक्स बताए हैं कि हम लोग अभी किस तरह से इस सबको देख रहे हैं, कि जिसके अंदर टैक्स आपकी तनख्वाहदार जो लोग हैं उनके ऊपर काम करने की तजवीज़ अभी पता नहीं वो मंजूर होती है या नहीं होती। हालांकि IMF ने बहुत सीधे अल्फाज में और बहुत सख्त अल्फाज में ये कहा था कि अब किसी को कहीं पर छूट नहीं दी जाएगी। एनर्जी पॉलिसी के ऊपर बात की जाए, एनर्जी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत तारीफ की। एनर्जी पॉलिसी के अंदर आप और मैं जो कैपेसिटी पेमेंट्स में पैसा दे रहे हैं वो अपनी जगह पर, जो पेट्रोल के ऊपर हम 78 रुपए लेवी दे रहे हैं वो अपनी तरफ, वो सब की सब कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर अभी ये नहीं पता कि सिगरेट की कीमत कितनी बढ़ी है, उस पर कितना टैक्स लगा है, अभी बच्चों के दूध के ऊपर कितना टैक्स लगा है, अभी हमें यह मालूम नहीं है कि जो FMCGs जो खाने पीने की अशिया हैं उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। ये सारी की सारी कहानी अभी फिलहाल चूंकि बजट की तकरीर चल रही है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होगा, तो जब हो जाएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। मगर अब आ जाते हैं इसके सियासी एंगल की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का इंतजार कर रही थी कि ये बजट जो है, जो कि इंतहाई सख्त होगा, तो ये एक माहौल बनाएगा, क्रिएट करेगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर अपनी मूवमेंट, अपनी स्ट्रीट एजिटेशन और अपनी प्रेजेंस जो है उसको एम्प अप करने का मौका मिलेगा और उसके बाद वो अपनी तहरीक चला सकेंगे, क्योंकि अवाम का गम और गुस्सा भी शामिल होगा उस सब के अंदर जो कि बजट के बाद आएगा, और फिर वो कहानी जो है वो चल निकलेगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होगी। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी सोच ये है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वो मेजर टैक्सेशन जो कि उन्होंने हर हाल में लगानी है, ये सारी बातें मैं पिछले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं। 2 खरब के एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का IMF सीधे सीधे लफ्जों में कह चुका है। वो इन्होंने लगाने ही लगाने हैं, वो अभी लगाएं, वो 1 माह बाद लगाएं, वो 2 माह बाद लगाएं, वो नीवी रख के कानसन में लगा दें, बिनी बजट कहें ना कहें, सेक्टर वाइज लगाना शुरू कर दें। और उसके बाद इन्होंने एक और काम ये किया है, मैं आपको बताना ही भूल गया, कि इन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो वजारतें जो है वो 10 बंद कर दें, जो है उसमें राइट साइजिंग करेंगे, और बाकी 45 ऐसे इदारे जो कि हम या तो बंद कर देंगे या उनको बिल्कुल नॉमिनल कर देंगे। लेकिन उन वजारतों की राइट साइजिंग के अंदर ना तो अपने मुशीर कम करेंगे, ना ही गैर जरूरी उसके अंदर अपने एसोसिएट जो हमने अपने सियासी टटू उनको लाखों रुपया महीना देना शुरू किया हुआ है
وہ ہم کسی صورت نہیں روک سکتے کیونکہ وہ ہمارے اتحادی ہے. کیونکہ اگر آپ اس ساری سچویشن میں دیکھیے پیسہ آپ کا اور میرا ہے, پیسہ حکومت کا تو نہیں ہے. اگر آپ نے کبھی زندگی کے اندر کوئی فیکٹری بنانی ہو تو آپ کیا ان لوگوں کو جو اس ملک کے اندر مختلف صوبوں کے وزراء اعلیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کبھی اس فیکٹری کا سپروائزر بھی لگائیں گے؟ کیونکہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے, کیونکہ وہ پیسہ آپ کی جیب سے جاتا ہے. مگر چونکہ یہ پیسہ عوام کا ہے اس لیے جس کو دل کرتا ہے, جو جس کی شکل پسند آتی ہے, جس کی بات پسند آتی ہے, جس کی ادا پسند آتی ہے, جس کی فرما برداری پسند آتی ہے, اس کو اٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھ دیا جاتا ہے. ہماری حکومت اس وقت کوشش یہی کرے گی کہ اس بجٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ انتہائی لو رہے, لوگ اینگر نہ ہوں, لوگوں کا پارا نہ چڑھے, اور اس سب کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر ہم جیسے جیسے سال گزرے گا ہم ان کا خون آہستہ آہستہ خود ہی نچوڑتے چلے جائیں گے. مگر یہ جنگ جو ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں انہوں نے جیل میں ملاقات کے بعد آج یہ کہا ہے کہ میں نے علی امین گنڈا پور کو بتا دیا ہے کہ اکانومسٹ کے ساتھ مل کر بجٹ میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ڈالنی ہیں, اور وہ بجٹ اس وقت تک اپروو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اکانومسٹ کے ساتھ آ کے میرے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ نہیں کریں گے. یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں علیمہ خان نے ان کے ساتھ ملاقات کے بعد. اب وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, مگر اس سب کے باوجود اگر آپ اس ساری کہانی کے اندر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس سب کے اندر وہ لوگ ایسے تھے جن کا یہ کام تھا کہ وہ واچ ڈاگ کے طور پر بیٹھیں گے. انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہم لوگ اس حکومت کے اوپر ایک ایبسنشیل ہوں گے, ہم گورنمنٹ میں, لیکن ہم کام اپوزیشن والا کریں گے, وی ول کیپ دیم آنےسٹ. مگر وہ سچویشن کی ساری کچا چٹا آپ کے سامنے کھل چکا ہے. اور اب اس ساری کہانی کے اندر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ جو ہے وہ وقاص اکرم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جن کا دونوں کا معیشت کے ساتھ بہت زیادہ کوئی پکا اور بہت زیادہ کوئی سچا تعلق نہیں ہے, جنہوں نے اس رپورٹ کی جو اکنامک سروے پاکستان آیا ہے 2 دن پہلے میں بلاگ کر چکا ہوں. اس سے بہتر میں سارا کچھ آپ کو اس رپورٹ کے آنے سے پہلے بتا چکا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں ہم لوگ جو ہیں وہ مار کھا چکے ہیں. مگر 2 سیاسی لوگ بیٹھ کر معیشت کے اوپر پریس کانفرنس اکیلے نہ کریں. سب سے پہلے تو اس بجٹ کو خود سمجھیں. اگر آپ نے عوام کو اس کے اوپر غصہ دلانا ہے تو اس غصے والی باتوں کی سمجھ آپ کو پہلے خود آنی چاہیے, اور اس کے بعد اپنا منہ کھولیں اور کوئی بات چیت کریں. یہ جو دنگل ہے بجٹ کے حوالے سے ہی یہ ساری کی جو ڈراپ سین ایک اور بننا ہے, پاکستان تحریک انصاف ورسز دا کرنٹ ہائیبرڈ گورنمنٹ. مگر اس سب میں سب سے امپورٹنٹ اور کلیدی کردار ہوگا کہ اس سارے کو کھیلا کیسے جاتا ہے, اس کا نیریٹو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے, کن چیزوں کے اراؤنڈ بلڈ کیا جاتا ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جو عوام کے لیے امپورٹنٹ ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ ریاکشن ٹو دا بجٹ پریس کانفرنس میں کیا بات کی جاتی ہے. وہ جیسے ہی ہوگی اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کل بات کریں گے. اتنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.